العاجز لمن اتبع نفسه هواها وتمنى على الله او كما قال عليه الصلاة والتسلیم۔ میرے عزیز بزرگوں، نوجوانوں اور ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس دنیا میں قانون ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں اپنے ماننے والوں کو، اپنے نہ ماننے والوں کو، مسلمانوں کو بھی اور کافروں کو بھی اپنی نعمتوں میں برابر کے شریک رکھا ہوا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے سامنے سجدہ کرنے والا بھی اللہ کی نعمتیں کھا رہا ہے، اور اللہ کے سجدے سے انکار کرنے والا، اللہ کی ذات کا انکار کرنے والا بھی اللہ کی نعمتیں کھا رہا ہے۔ اللہ کو ماننے والا بھی اللہ کی ہواؤں سے سانسیں بھر رہا ہے، اور اللہ کو نہ ماننے والا بھی اپنے پھیپھڑوں کو تر کر رہا ہے۔ اللہ کو ماننے والا بھی اور اللہ کو نہ ماننے والا بھی پانی پی رہا ہے۔ اللہ کو ماننے والا، اللہ کو نہ ماننے والا، یہ دونوں کو خوشیاں بھی مل رہی ہیں، غم بھی مل رہے ہیں۔ غرض اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں کوئی امتیاز مومنوں اور کافروں میں نہیں رکھا۔ البتہ کافروں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور زیادہ نعمتیں دے رکھی ہیں۔ کافروں کے پاس مال و اسباب اور زیادہ ہے۔ ہم پچھلی امتوں میں، پچھلے واقعات میں اپنی نگاہ ڈالیں، ہمیں ملتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پتھر پر سو رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام درخت کے سائے میں سو رہے ہیں، اور فرعون یہ محل کے اندر سو رہا ہے اور سونے کے چاندی کے برتنوں میں کھا رہا ہے اور نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام لوگوں کو ہدایت کی دعوت دے رہے ہیں، اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں، لیکن بکریاں چرا رہے ہیں، اور فرعون اللہ کے بندوں کو ذبح کر رہا ہے، اللہ کے بندوں کو کام لگا رہا ہے، غلام بنا رہا ہے، ظلم و ستم ڈھا رہا ہے، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایسی صحت دی تھی کہ 400 سال تک، اس کے بادشاہت کے زمانے تک، اس کے سر میں بھی کبھی تکلیف نہیں ہوئی، اس کے سر میں بھی کبھی درد نہیں ہوا۔ تو عزیز دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اعمال پر جو فیصلے کرتے ہیں وہ موت کے بعد ہے۔ موت کے بعد، موت سے پہلے اللہ کی نعمتوں میں برابر کے شریک ہے۔ ایمان والے بھی اور کافر بھی، اللہ کا فرما بردار بھی اور اللہ کا نافرمان بھی اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہا ہے۔ لیکن میرے بھائی اور دوستوں، اس زندگی کے بعد ایک موت آنے والی ہے، اس موت کے بعد ایک اور زندگی آنے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 زندگیاں بنائی ہیں، 2 زندگیاں ہیں، اور موت ایک ہی ہے۔ ایک موت اور 2 زندگیاں۔ ایک تو یہ زندگی زمین کے اوپر جس میں ہم گزار رہے ہیں، اور دوسری آخرت والی زندگی۔ اب اس کے درمیان میں جو موت ہے وہ ایک ہی موت ہے، اس کے بعد کوئی موت آنے والی نہیں۔ کوئی بندہ جنت میں چلا جائے خود اپنی نیک بختی سے تو ہمیشہ جنت میں رہے گا، کبھی موت نہیں آئے، اور جو بندہ جہنم میں چلے جائے بدبختی کی وجہ سے، کبھی موت نہیں آئے گی، خالدن فیہا، ہمیشہ کی جہنم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدنیا سجن للمؤمن، دنیا مومن کے لیے قید خانے کی طرح ہے، وجنت للکافر، اور کافر کے لیے، نہ ماننے والے کے لیے، نافرمان کے لیے یہ دنیا جنت کی طرح ہے۔ تو اس دنیا میں ایک مومن کو، ایک مسلمان کو، ایک اللہ کے ماننے والے کو اس طرح زندگی گزارنا ہے جس طرح ایک قیدی قید خانے میں زندگی گزارتا ہے۔ قیدی قید خانے میں اپنی مرضی نہیں چلا سکتا، اور اپنی منمانی نہیں کر سکتا، اور اپنی پسند کا کھا نہیں سکتا، اپنے وقت پہ سو نہیں سکتا۔ جو جیل سے اور جو قید خانے سے اس کو ٹائمنگ دی گئی، جو اوقات
جس کے لیے متعین کیے گئے ان اوقات میں اس کو سونا ہے، ان اوقات میں اس کو کھانا ہے، ان اوقات میں اس کو کام کرنا ہے، لہذا جو ٹائمنگ اس کے لیے فکس کر دی گئی اس ٹائمنگ میں وہی کام کرنا ہے جو اس کے مالک نے، جو جیلر نے کہا ہے۔ اسی طرح عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالی جس وقت میں مسلمان کو کھانے کے لیے کہیں اس وقت میں کھانا، اور جس وقت میں کھانے سے رکنے کے لیے کہے اس وقت میں نہ کھانا، جس وقت میں اللہ سجدہ کرنے کے لیے کہے اس وقت میں سجدہ کرنا، اور جن مکروہ اوقات میں سجدہ نہ کرنے کے لیے کہے ان وقتوں میں سجدہ نہ کرنا، یہ ایک مومن کے لیے وہی ہے جس طرح جیل میں رہنے والا قیدی اپنے جیلر کی اور اپنے مالک کی مان کر زندگی گزار رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہا کتب علیکم الصیام، اے مسلمانوں تم پر روزے فرض کیے گئے، تم پر روزے فرض کیے گئے، تو مسلمانوں کو اب طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک بھوکا رہنا ہے۔ اللہ نے کہا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز 5 وقت میں اپنے متعینہ وقت میں فرض ہے، تو اب مسلمان کو اپنی نیند قربان کر کے اللہ کی گھر میں آنا ہے، مسلمان کو اپنے کاروبار میں ہوتے ہوئے کاروبار کو ڈھکیل کر ظہر کے لیے آنا ہے، مسلمان کو اپنے مشغولیتوں میں رہنے کے باوجود، تھکاوٹ کے باوجود اس کو عصر کے لیے آنا ہے، اور یہ مسلمان کو اپنے رشتہ داروں میں رہنے کے درمیان میں مؤذن پکارے تو اللہ کے گھر میں آ کر مغرب پڑھنا ہے، اور مسلمان کو اس کے گھر بار میں رہنے کے باوجود، تھکاوٹ کے باوجود پیسے گنتے وقت مؤذن اذان دے اس وقت میں آ کر پھر عشاء پڑھنا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ دنیا ایک مومن کے لیے قید خانے کی طرح ہے، جس طرح رہنے کے لیے کہا جا رہا ہے، جب کھانے کے لیے کہا جا رہا ہے، جب جاگنے کے لیے کہا جا رہا ہے، ویسا اگر یہ قیدی کرے گا تو اس کو سکون ملے گا۔ جب اب یہ قیدی کی خوشی جیل میں نہیں ہو سکتی، جیل میں قیدی کی کوئی خوشی نہیں ہو سکتی، اب اس جیل میں رہتے وقت یہ قیدی کسی کے لطیفے پر اور کسی کے جوک بولنے پر ہنس تو سکتا ہے، لیکن اس کے دل میں حقیقی خوشی نہیں ہو سکتی۔ یہ قیدی کسی کے ہنسانے پر ہنس تو سکتا ہے اور کسی اجنبی چیز کو دیکھنے پر تعجب تو کر سکتا ہے، لیکن اس کے دل میں حقیقی خوشی نہیں ہو سکتی۔ اس کی حقیقی خوشی تو اس وقت ہوگی جب اس کو جیل سے ضمانت مل جائے گی، جب اس کو جیل سے ضمانت مل جائے گی، اسے باعزت رہا کر دیا جائے گا، میرے بھائیوں اس کو اس کی خوشی تب ملے گی۔ اسی طرح مومن کا حساب ہے، اللہ تبارک و تعالی جب اس دنیا سے ایمان والے کو لیتے ہیں، اس کی روح کو کھینچتے ہیں، جب نام اعمال کو داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، جب نام اعمال کو داہنے ہاتھ میں ایک مومن پائے گا تو اللہ کے سامنے خوشی کا اظہار کرے گا، اسی وقت اس مسلمان کو حقیقی خوشی ہوگی۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، جب نام اعمال سیدھے ہاتھ میں ملا تو آسانی کے ساتھ اس کا حساب کر دیا گیا۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور اپنے خاندان والوں کے پاس، اپنے جاننے پہچاننے والوں کے پاس، يَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، یہ اب خوشی خوشی لوٹے گا۔ قرآن پاک میں لفظ ہے مسرورا کہ یہ خوشی خوشی اب لوٹے گا۔ ایک ایمان والے کو نام اعمال کا اور ضمانت کا مل جانا سیدھے ہاتھ میں، یہ اس کی حقیقی خوشی ہے، اور ایک کافر کے لیے یہ خوشی نہیں ہے کہ جنت کی اپنی دنیا کو جنت بنایا ہوا ہے، ہاں کافر کے لیے دنیا یہ جنت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَجَنَّةُ لِلْكَافِرِ، یہ دنیا کافر کے لیے جنت ہے۔ اب یہ کافر جس طرح جنت میں منمانی کی جاتی ہے، اپنے نفس کی خواہشات کو پورا کیا جاتا ہے، کافر بھی اپنے نفس کی منمانی میں لگا ہوا رہتا ہے، اللہ سے نہ ڈرنے والا، اللہ کے سامنے حساب کی امید نہ رکھنے والا، یہ اپنی زندگی کو منمانی پہ لگاتا ہے۔ اب اس کو مؤذن کی اذان سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اب اس کو اللہ کی کتاب کو دیکھ کر کوئی ترس نہیں آتا، اب اس کو اللہ کے گھر میں
اللہ کے گھر میں مصلیوں کی کمی سے کوئی پرواہ نہیں ہے، اور اب اس کو اپنے بچوں کی بے دینی پر کوئی تڑپ نہیں ہے۔ ایک اللہ پر یقین نہ رکھنے والا، جس کا ایمان کمزور ہو، اس کا یقین جس کا کمزور ہو، اس کے لیے دنیا یہ جنت کی طرح ہے۔ اب یہ اپنے منمانی میں جب نماز کے لیے اس کا دل چاہے آ جائے گا، جب نہ چاہے جب نہ آئے گا۔ میرے بھائیوں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ دنیا جو ہے، جس طرح قیدی اپنے وقت کی پابندی کے ساتھ وقت گزارتا ہے، مسلمان کو اللہ کے احکامات کے ساتھ وقت گزارنا ہے۔ اللہ نے جب مسجد میں آنے کے لیے کہا، مسجد میں فوراً آنا ہے، اور جب اللہ نے روزہ رکھنے کے لیے کہا، اب میری منمانی نہیں چل سکتی، میرا پیٹ تو خالی ہو سکتا ہے، اللہ کا حکم نہیں ٹوٹ سکتا ہے۔ تراویح میں میرے پیر تو کھڑے ہو کر ٹوٹیں گے، لیکن اللہ کا حکم نہ ٹوٹنے دوں گا۔ اسی وجہ سے کافر کے لیے یہ جنت ہے، جنت۔ اب یہ کافر اس میں خوشیاں بنائے گا اور اپنی منمانی کے کام کرے گا، اپنے منمانی کے کام کرے گا، لیکن قیامت کے دن جب فیصلہ ہوگا، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، میرے بھائیوں دو گروپ ہو جائیں گے، جنتیوں کا گروپ اور دوزخیوں کا گروپ۔ جب کافروں کو، نافرمانوں کو، بدعمال کرنے والوں کو جب نام اعمال ملے گا، قرآن مجید نے کہا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، جب ایک نافرمان کے ہاتھ میں، لیفٹ ہینڈ میں اور بائیں ہاتھ میں نام اعمال ملے گا تو فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، اب یہ موت کو پکارے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک ہی موت بنائی ہے، ایک ہی موت ہے، دو زندگیاں ہیں، ایک موت کے بعد اب دوسری موت آنے والی نہیں، اب یہ دوسری موت آنے والی نہیں، فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، یہ موت کو پکارے گا۔ فرشتے کہیں گے لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، ایک بار نہیں، وادعوا ثبورا کثیرا، لاکھوں بار موت کو پکارو، موت نہیں آنے والی ہے۔ وَيَنْقَلِبُ، اب یہ کافر کے جب نام اعمال بائیں ہاتھ میں ملا، لیفٹ ہینڈ میں ملا، ناکامی کا نتیجہ جب اس کے ہاتھ میں ملا تو فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اس کو گھسیٹ کر دوزخ میں پھینکا جائے گا۔ اب فرشتے کہیں گے اِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، یہ اپنے دنیاوی زندگی میں خوش تھا۔ حقیقی خوشی ایک مومن کی دنیا میں نہیں ہو سکتی، ساری اس کی فکریں ہیں کہ میں کیسے آخرت میں کامیاب ہو جاؤں، میں کیسے اپنے نام اعمال کو سیدھے ہاتھ میں لینے والا بن جاؤں، کیسے میری نمازیں اللہ کے یہاں مقبول بن جائیں، کیسے میری تلاوت پر مجھے اپنے دل میں تاثیر پیدا ہو۔ میرے بھائیوں، ایک مومن کے لیے یہ میدان ہے، اور ایک نافرمان کے لیے یہ دنیا والا میدان ہے۔ اب یہ اپنی زمینوں پر محنت کرے گا، اللہ کے حکم کی پرواہ نہیں کرے گا۔ اب یہ اپنی بلڈنگوں پر، اپنے وہیکلوں پر، اپنے کاروں پر، فرنیچر پر محنت کرے گا، ان چیزوں پر محنت کرے گا کہ جن چیزوں کو مٹی بن جانا ہے، مٹی بننے والی چیزوں کو بنائے گا، خود بھی مٹی بنے گا، ان چیزوں کو بھی مٹی بنا دے گا۔ لیکن نام اعمال کو بائیں ہاتھ میں پائے گا اور چلا کر کہے گا، اللہ جب اس کو میدان حشر میں نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیں گے تو موت کو پکارے گا، فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، موت کو پکارے گا۔ اسی لیے میرے بھائیوں، اللہ نے جس طرح زندگی گزارنے کے لیے کہا اس طرح زندگی مجھے گزارنا ہے۔ اگر میں شریعت کے احکام نہیں جانتا، نماز کے مسائل نہیں جانتا، روزے کے مسائل نہیں جانتا، اور صدقہ فطر کے مسائل نہیں جانتا، قربانی کے مسائل نہیں جانتا، تو میں کسی عالم سے رجوع ہوں۔ میری طبیعت خراب ہوتی ہے، ڈاکٹر کے پاس جانا مجھے یاد ہے، لیکن اللہ کے احکامات، نبی کا طریقہ زندگی میں ٹوٹ رہا ہے، کسی عالم کے پاس جانے کی توفیق نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ والوں نے کہا کہ ایک محلے میں کسی عالم کا رہنا ضروری ہے، اور کسی دین کی خدمت کے لیے جان کی بازی لگانے والے کا رہنا ضروری ہے۔ جس گاؤں میں، جس محلے میں دین کا عالم نہ ہو، قرآن کا حافظ نہ ہو، اس گاؤں میں، اس محلے میں 2 پیر والوں میں اور 4 پیر والوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ گاؤں جانوروں کے مانند ہے، جس میں اللہ کے احکامات کو توڑا جا رہا ہو، نبی کے طریقوں کو روندا جا رہا ہو۔
اسی لیے عزیز دوستوں، یہ زندگی 60 سال کی، 70 سال کی، اس کے بعد موت آنے والی ہے، اس کے بعد ہمیشہ کی زندگی کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ اب میں اپنی اس تھوڑے سے سوروں پر اکتفا نہ کروں کہ میرے تھوڑے سے ایک اتحیات مجھے یاد ہے، ثنا یاد ہے، اور ایک 4-5 سورے یاد ہے، نہیں، میں اللہ کے لیے، اللہ کے گھر میں آ کر اللہ کے احکامات کو سیکھنے والا بنوں اور مسائل کو سیکھنے والا بنوں، اور جس طرح مجھے پیسے جوڑ جوڑ کر رکھنے کی عادت ہے، اپنے پاس سوروں کا ذخیرہ جوڑ جوڑ کر رکھنے کی مجھے عادت بن جائے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس ایمان والے کو تقوی کا حکم دیا ہے۔ دنیا میں ہمیں کیوں بھیجا گیا؟ اس لیے بھیجا گیا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے موت اور زندگی کا نظام قائم کیا۔ کوئی کسی گھر میں کوئی پیدا ہو رہا، کسی گھر میں کوئی مر رہا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ میں اپنے بندوں کے اعمال کو دیکھ لوں، میرے بندوں کے اندر تقوی پیدا ہو جائے، میرے بندوں کے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہماری نمازوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ہماری قربانیوں کے گوشت اللہ کے پاس نہیں جاتے، ہمارے زکوٰۃ کے مال اللہ کے پاس نہیں پہنچتے، اللہ کے پاس تو مسلمان کے دل کا اخلاص پہنچتا ہے، اللہ کے پاس تو مسلمان کے دل کا تقوی پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ لوگوں، تمہارے قربانیوں کی جو ہے کھال خون اور ان کا گوشت ہمارے پاس نہیں پہنچتا، ہمارے پاس تو تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے۔ تو اللہ کے پاس تقوی بنا کے جانا ہے۔ اب تقوی سے انسان کو روکنے والی 2 چیزیں ہیں، نفس اور شیطان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کا یہ مقدس مہینہ دیا، اس مقدس مہینے میں اللہ نے چاہا کہ نفس اور شیطان سے میرا بندہ بچ جائے۔ نفس اور شیطان سے بچ جائے گا، اس کے اندر تقوی پیدا ہوگا، اس کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہوگا۔ اللہ سے روکنے والے اور مسجدوں سے روکنے والے یہ نفس اور شیطان ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے مقدس مہینے کی برکت سے شیطانوں کو قید کر لیا۔ اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وابواب المغفرہ وسلسلۃ الشیاطین۔ جب رمضان آ گیا، اللہ نے آسمانوں کے دروازوں کو کھول دیا، مغفرت کے دروازوں کو کھول دیا، وسلسلۃ الشیاطین، شیطانوں کو قید کر دیا۔ میرے بندے تقوی والے بن جائیں۔ اب ان کو تقوی سے روکنے والا یہ شیطان تھا، شیطان، اللہ نے رمضان میں اس کو قید کر لیا۔ اس کو قید کرنے کی وجہ سے یہی وجہ ہے کہ آج ہم اور آپ اللہ کے گھر میں اطمینان سے جمع ہیں، ورنہ اللہ کے گھر میں اتنے لوگ اتنی رات میں جمع ہونا دشوار کی بات ہے، بہت مشکل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو قید کر لیا۔ اب شرابی اپنے شراب سے توبہ کرنے والا بنا، اب حرام کھانے والا اپنے حرام سے توبہ کرنے والا بنا، نشہ استعمال کرنے والا نشے سے توبہ کرنے والا بنا، اللہ کی مسجد میں نہ آنے والا اللہ کی مسجد میں آنے والا بن گیا، روزے نہ رکھنے والا اللہ کے لیے روزے رکھنے والا بن گیا، اللہ کی نافرمانی کرنے والا اللہ کی اطاعت کرنے والا بن گیا۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو قید کر لیا۔ ایسا مقدس مہینہ ہے، اب یہ مہینہ ختم ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ پھر شیطان کو کھول دیں گے، پھر وہی فجر قضا ہوگی، پھر وہی تلاوت قضا ہوگی، پھر وہی سود کے لین دین شروع ہو جائیں گے، پھر وہی مٹی پر جو ہے اپنا کاروبار چلے گا، پھر وہی گالی گلوچ انسانوں کے منہ پر آ جائے گی۔ لیکن میرے بھائیوں، اس مہینے میں جس نے اپنے آپ کو بنا لیا، جس نے اپنے آپ کو تقوی کا عادی بنا لیا، نمازوں کو پڑھنے کا عادی بنا لیا، اپنے ہاتھوں سے غریبوں کو دینے کا عادی بنا لیا، باقی 11 مہینے بھی وہ اسی عادت پر قائم رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، من سلم لہ رمضان سلمت لہ سنت۔ جس نے رمضان کی قدر کر لیا، جس کا رمضان سلامتی کے ساتھ گزر گیا، اس کا سارا سال سلامتی کے ساتھ گزرے گا۔
جس نے رمضان میں 5 وقت کی نماز کی پابندی کی، اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی نے کہا کہ سارا سال اس کو 5 وقت کی نماز کی عادت پڑ جائے گی۔ جس نے حرام کھانے سے اپنے آپ کو بچا لیا، اپنے پیٹ کو پاکیزہ رکھا، اللہ کے نبی نے کہا کہ سارا سال اس کو یہی حلال کھانے کی عادت پڑے گی۔ جس نے اللہ کے لیے حرام دیکھنے سے اپنی آنکھوں کو نیچے رکھا، اب باقی 11 مہینے بھی اس کو حرام کی طرف نگاہ اٹھانے سے اللہ بچائے گا۔ اسی لیے میرے بھائیوں، اس رمضان کے مہینے کی قدر کرنا ہے۔ اس رمضان کے مہینے میں اللہ نے شیطان کو قید کر کے ہمیں تقوی کا عادی بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفس کو مارا ہے بھوک کے ذریعے۔ یہ نفس کا علاج بھوک ہے، بھوک۔ جب بھوک برداشت کی جائے گی، پیاس برداشت کی جائے گی تو انسان کا نفس مرے گا۔ اب 30 مہینے بھوکے رہنے کے بعد، 30 مہینے پیاس برداشت کرنے کے بعد میرے بھائیوں، ہمارا نفس بالکل کمزور ہو جاتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں بالکل کمزور ہو جاتا ہے یہ نفس، جو انسان کو، ایک اللہ کے بندے کو فجر کی اذان پر اٹھنے نہیں دے رہا تھا، فجر کی نماز کے لیے اللہ کے گھر کی طرف جانے نہیں دے رہا تھا، اب نفس بھوک اور پیاس کی وجہ سے نفس مر گیا۔ انسان ساری رات جاگنے کے لیے آسانی ہو گئی۔ اب رمضان کی راتوں میں فجر کی اذان سے 1 گھنٹہ پہلے جاگنا آسان ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ روزے کے ذریعے نفس مرتا ہے، انسان کا نفس کمزور ہوتا ہے اور شیطان سے پہلے سے ہی قید ہے۔ اب یہ نفس اور شیطان سے انسان کو آزادی مل گئی تو انسان اللہ والا بن گیا ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، اس رمضان کے مہینے کی اس راتوں کی قدر کرنا، اللہ سے مغفرت کی طلب کرنا، اتنا ہی نہیں کہ اللہ نے نفس کو بھی مار دیا، شیطان کو بھی قید کر لیا، اس کے علاوہ اللہ نے اور کیا کیا؟ اللہ نے آسمانوں کے دروازوں کو کھول دیا۔ اب ہر فرشتہ اللہ کی طرف سے آسمانی دنیا پر آ کر اعلان کر رہا ہے، هل من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی گناہ سے توبہ کرنے والا کہ اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لے، اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ هل من مسترزق فارزقه، ہے کوئی روزی سے پریشان، اپنے جو ہے معاش سے پریشان، روزی روٹی کا پریشان کہ اس کی روزی روٹی لکھ دی جائے۔ الا من مستغفر الا من مبتل فاعفیہ، ہے کوئی پریشان، ہے کوئی دشمن کا خوف رکھنے والا، ہے کوئی دل کا بے چین کہ اس کی بے چینی کو دور کر دی جائے، اس کے دشمن سے اس کو پناہ دے دی جائے۔ میرے بھائیوں، رمضان کی ہر رات اللہ کی طرف سے فرشتہ یہ اعلان کرتا ہے، لیکن ہماری طرف سے مانگنے کی دیر ہے، ہم اللہ سے مانگنے کی دیری ہے۔ اللہ کی رحمت تو برسنے کے لیے تیار ہے، مانگنے والوں کی کمی ہے، آنسوؤں کی کمی ہے، گرم گرم آنسوؤں کی کمی ہے۔ ہر رات میں انسان سوتا ہی ہے، لیکن اس رات میں اللہ کے لیے جاگ جائے، اللہ کے لیے مسجد کا کونا پکڑ لے، اللہ کے لیے انسان عبادت کر لے۔ اسی لیے یہ تاقراتیں بنائی جاتی ہیں۔ تاقراتوں میں بلانے کا مقصد یہ نہیں کہ ہم مسجد میں بیٹھ کر وہی باتیں کریں جو دکانوں میں کر رہے تھے، یہ باتیں لا کر مسجد میں کریں، اس کے لیے تاقرات نہیں ہے کہ ہم نے گروپ بنا لیے اور اپنے گھر کی بات اس کو سنائی، اس نے اپنے گھر کی بات سنائی، اس نے ایک واٹس ایپ کا جوک پڑھ کر سنایا، اس نے بھی کوئی شعر پڑھ کر سنایا، ہنسی مذاق ہو گئی، اور تراویح کا اور سحر کا وقت آ گیا، وقت برباد ہو گیا، اور ہم نماز پڑھ کر اس خوشی میں ہیں کہ ہم نے تاقرات میں جاگ لیا۔ اللہ تبارک و تعالی اس رات میں عبادت کے لیے کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو لیلۃ القدر میں ایمان اور استحساب کے ساتھ اللہ پر یقین بھی کرے اور ثواب کی امید سے بھی کرے، اور کیا کرے؟ اللہ کے لیے جاگے نہیں، حدیث میں لفظ جاگنے کا نہیں آیا بلکہ آیا لفظ قام، من قام، جو اللہ کے سامنے کھڑا ہو، رکعت میں، رکوع میں، سجدوں میں ہو، اس کے لیے کیا وعدہ ہے؟ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا، جو لیلۃ القدر میں ایمان، یقین کے ساتھ، ثواب کی امید کے ساتھ
اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے تمام گناہوں کو اللہ معاف کر دیں گے۔ اگر کسی کسان سے کہا جائے تمہارے لاکھوں روپے جو قرض ہے گورنمنٹ کی طرف سے، نئے چیف منسٹر کی طرف سے معافی کا اعلان ہے، اسے کتنی خوشی ہوگی۔ اگر اسے کہا جائے کہ فلاں وقت رات میں آ جاؤ، تمہارے سارے جو ہے قرضے کو معاف کر دیا جائے گا، تحصیل آفس میں آ جاؤ، گورنمنٹ آفس میں آ جاؤ، رات کے 2 بجے رات میں آ کر 2 بجے تک اپنی درخواست پیش کرو، تمہارے سارے قرضے کو معاف کیا جائے گا۔ اب یہ کسان کی نیند حرام ہو جائے گی، اسے لوریوں سے بھی اثر نہیں پڑے گا، اسے تھپکنے سے بھی اثر نہیں پڑے گا۔ یہ تو کسی بھی مشکل کو برداشت کرتے ہوئے اور مشقتوں کو برداشت کرتے ہوئے وہ آفس کو جائے گا، اپنے قرضے کو معاف کرانے کے لیے پاؤں پکڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے، زندگی کے تمام قرضوں کو، زندگی کے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ لیلۃ القدر میں ایمان اور احتساب کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑا ہو، اللہ کے سامنے آنسو نکالنے والا بنے، ساری زندگی کے گناہ معاف کر دے۔ اسی لیے میرے بھائی اور دوستوں، اس رات کو قدر کرنا ہے، قدر کرنا ہے۔ قدر کی رات ہے، قدر کرنا ہے، بے قدری نہیں کرنا۔ قدر کی رات کو بے قدری کریں گے، اللہ کی طرف سے پکڑ ہوگی۔ اس میں باتیں نہیں کرنا ہے، اس میں تو سوروں کو سیکھنا۔ آدمی ارادہ کر لے مجھے 10 صورتیں آتی ہیں، میں 15 صورتوں کی جو ہے تعداد بڑھا لوں گا اور 5 صورتیں یاد کر لوں گا۔ عالم صاحب کے پاس جائے، حافظ صاحب کے پاس جائے اور اپنی تجوید کو درست کر لے، اپنے صورتوں کو درست کر لے۔ کتنے سالوں سے ایک ہی اتحیات پڑھ رہا ہے، اس میں کتنی غلطیاں ہیں ان کو صاف کر لے، اور اپنے طہارت کے مسائل، نماز کے مسائل، تمام مسائلوں کو سیکھ لے۔ یہ رات ہے قدر کرنے کی رات۔ یہاں پر ان راتوں میں، راتوں میں کھانے کا، طعام کا انتظام کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ آدمی ایک مصلی مسجد کے باہر نہ جائے۔ اگر میں مسجد میں جاگ لوں گا، سحر کے وقت مجھے پھر گھر کو جانا پڑے گا، سحر کے وقت سحری کے لیے گھر کو جا کر کھانا پڑے گا، نہیں، یہ ساری رات حتی مطلع الفجر، قرآن مجید نے کہا کہ سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ سلامت، یہ فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں اور بندوں پر سلامتی بھیجتے ہیں جب تک کہ فجر کی نماز ہو جاتی ہے۔ فجر تک کے لیے اللہ کا وعدہ ہے۔ فرشتوں کی جماعت آ کر دیکھتی ہے آسمان سے کہ اللہ کے بندے کیسا اللہ کی تسبیح میں، تقدیس میں، اللہ کی تقدیس میں، نماز میں کھڑے ہوئے ہیں۔ ہم اگر اپنے فونوں پہ مشغول ہوں اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ مشغول ہوں، فرشتے اللہ کو جا کر کیا کہیں گے؟ یہاں پر اسی لیے کھانا بنایا جاتا ہے، اسی لیے طعام کا انتظام کیا جاتا ہے کہ ہماری ساری رات اللہ کے گھر میں گزرے، اللہ کے گھر سے باہر میرا قدم نہ اٹھے۔ اب اللہ کے گھر میں تو میں ہوں سحری تک، لیکن اللہ کے گھر میں جو کام کرنا ہے وہ کام میں نہیں کر رہا، تو میرے بھائیوں اللہ کی لعنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں اللہ کی عبادت کے سوا کوئی دوسری چیز نہ کی جائے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے گھر میں صرف اللہ کی عبادت ہی کی جائے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، ان راتوں کا جاگنا ہے، اللہ سے مغفرت طلب کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس شب قدر کی ہم سب کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور جتنی سنی کہی باتیں ہیں، سننے والے کہنے والے سب محتاج ہیں، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔